میں پی سی بی کے سابق چیئرمین اور مشرف صاحب کے دوست ڈاکٹر نسیم جو ہیں ان کی کتاب کی کچھ شہ سرخیاں پڑھ رہا تھا. کتاب ابھی نہیں پڑھ سکا میں. وہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی دینے کا پلان پورا تھا، لیکن بل کلنٹن جو کہ ملٹری ڈکٹیٹر مشرف صاحب کے ساتھ کوئی ایک تصویر اتروانے کے اس وقت حق میں نہیں تھے، کیونکہ امریکہ کا یہ نظریہ ہے کہ جی ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے. تو اگر کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ان کی تصویر اتر جائے گی تو یہ لگے گا کہ امریکہ انڈورس کر رہا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو دنیا جہان میں، اور خاص طور پر مشرف صاحب کو. لیکن ان کی ذاتی دوستی اتنی تھی نواز شریف صاحب سے، ان کو لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ پاکستان میں کیونکہ بھٹو صاحب ایک پرائم منسٹر، ایک پاپولر پرائم منسٹر پھانسی لگ چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب 99 میں پاپولر پرائم منسٹر اوبویسلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے، جو شاید پاکستان میں کسی کو اس طرح کی پاپولیرٹی بھی نصیب نہیں ہوئی کنسٹیٹیوشنل یا الیکٹڈ ڈیموکریسی کے اندر. تو انہوں نے اسپیشلی تھوڑی دیر کا وزٹ بنایا انڈیا جاتے ہوئے یا انڈیا سے واپس آتے ہوئے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے یاد ہے اس وقت انڈیا جا رہے تھے وہ، اور انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مشرف صاحب نے سویلین ڈریس میں ان سے ملاقات کی. اس کتاب میں یہ لکھا کہ انہوں نے مشرف صاحب سے کمٹمنٹ لی ایوان صدر کے اندر کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی نہیں لگے گی. اور ان کو پھر جب یقین نہیں آیا تو انہوں نے اس وقت چیف جسٹس ارشاد جو تھے، جنہوں نے بڑا مشہور عالم مقدمہ اس مقدمے کے بھی ہیڈ تھے ظفر علی شاہ کیس کے، جس میں یہ افتخار چودھری صاحب بھی تھے، جس میں مشرف صاحب کو آئینی ترمیم کرنے کا حق بھی دیا گیا، اور جس میں ان کو کہا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب کو جو برخاستگی کا فیصلہ ہے مشرف صاحب کا بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ جسٹس ارشاد، میں تھوڑا آپ کو بتا دوں پاکستان میں ایسے ایسے ججز بھی آئے. تو ان کو واش روم میں لے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے مجھے کمٹمنٹ دینی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی لگ جائے. اور انہوں نے وہ کمٹمنٹ وہاں پہ دی بقول جو کتاب کی میں نے ہائی لائٹس میڈیا میں کل سے سرکولیٹ کر رہی ہیں. اگرچہ آج میں ڈاکٹر نسیم صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، دیکھا جائے گا انہوں نے لکھا گیا اس کے اندر. لیکن یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ بل کلنٹن صاحب اگر نہ ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ شاید آج ہم میں نہ ہوتے، یا ان کو عمر قید ہوئی ہوتی، یا بھٹو صاحب والا ان کا انجام ہوا ہوتا. پاکستان میں یہ رولر کوسٹر چلتا رہتا ہے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے، وہ بھی میسو کرپشن کا معاملہ تھا. اس وقت زرداری صاحب کے سے وابستہ معاملہ تھا. وہ خطرے لکھ کے دے رہے تھے وہ سوئس کیسز کے حوالے سے. ہمارے سامنے کورٹ میں ان کو سزا جو ملی کہ ٹل دا رائز آف دا کورٹ، اور وہ نااہل ہو گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی دوبارہ باری آئی. نواز شریف صاحب تو خیر بہت دفعہ اس طرح فارغ ہو چکے ہیں. وہ جو پنگا لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اب کی دفعہ ان کی گورنمنٹ جو چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں، پتہ نہیں بننا کیا ہو سکتا تھا یا کیا نہیں ہو سکتا تھا. تو 2017 کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا. ان پہ میسو کرپشن کیس لگایا گیا، اور ہم نے بیٹھ کے میاں نواز شریف کا میڈیا ٹرائل کیا اور بڑی ایکسائٹمنٹ سے خبریں بریک کی یہاں پہ کہ جی نواز شریف صاحب کی کرپشن پکڑی گئی پاناما کے اندر، ان کو سزا ہو گئی، وہ نااہل ہو گئے. اور ہم بڑے وہ تھے کہ یار کیونکہ کورٹ نے ڈیسیژن دیا، اتنے جلیل القدر جید جو ہمارے ججز ہیں انہوں نے. اور اس وقت عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ پاکستان کا میڈیا مجھ سمیت جو ہے اس کو اون کرتا تھا کہ یار یہ چینج کی نشانی ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اور تو بالکل کرپٹ ہے، آئی تھنک عمران خان نے کہا وہ کرپٹ ہے، تو پھر ججز نے بھی کہا وہ کرپٹ ہے اس وقت جو وہ چل رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ اس زمانے کی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب سرخرو ہوئے، باعزت بری ہوئے، ریڈ کارپٹ ہوا. اس کو لوگ مذاق کی سینس میں لیتے ہیں، لیکن میں ایسا ڈفرینٹ سینس میں لیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے پاکستان کے تمام سسٹم کے اوپر کہ جس سسٹم نے نواز شریف کو سزائیں دیں 10 سال 14 سال 7 سال پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دیں، اسی سسٹم انہی عدالتوں نے کہا کہ یہ کیس غلط تھے، کرپشن نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہو سکی. ایک جج کی ویڈیو پکڑی گئی، ایک جج کا بیان آ گیا، اور یہ سارا کیس جو اس طرح. اور نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے اور الیکشن لڑا انہوں نے اور واپس آئے. اب معاملہ آ گیا عمران خان صاحب کا. تو عمران خان ایک اور پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی ڈینائی نہیں، ان کے مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں. ان کو 14 سال کی جو سزا سنائی گئی ہے، تو پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار وہ مجھے آج بھی یاد ہے صدر غلام اسحاق خان کی اسپیچ جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ الزام لگائے کرپشن کے اور ان کے خامد پہ ان کو برخاست کیا گیا. پھر نواز شریف صاحب، ان کی ڈیٹیل آپ کو میں نے بتا دی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یار یہاں پہ تو کرپشن کے کیسز بھی جعلی ہیں کہ یا تو اگر آپ نے پکڑ لیا کسی کو تو اس کو پھر سزا دیں اور سزا منطقی جہاں تک پہنچے. اب یہ احتساب عدالت کا فیصلہ آیا 2 دن پہلے 14 سال قید بامشقت. ابھی آپ دیکھیے گا جب منظرنامہ چینج ہوگا انہی عدالتوں سے جو ہے عمران خان باعزت بری. مطلب یہ تو مذاق ہے نا، ہمارے جذبات کے ساتھ بھی مذاق ہے، ہمارے عوام کے جذبات سے مذاق ہے. تو یہ پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نن ادر دین رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. میں نے سر آپ کو ویسے ہمیشہ وزیر داخلہ کے پورٹ فولیو میں دیکھا ہے، اب بھی میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، چاہے آپ کے پاس آپ نے وہ پورٹ فولیو لیا یا نہیں لیا جو بھی ہوا. رانا صاحب یہ جو کیس ہے القادر والا، اس میں تو آپ کا بڑا رول تھا آئی تھنک جب آپ وزیر داخلہ تھے اس کو بنانے میں، جب پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ تھی. نہیں، اس میں
رول اگر آپ ان معنوں میں کہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ رائپ اپ ہوا، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جس دن یہ اسمبلی کیبنٹ میں پیش ہوا نا، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے دور میں یا آپ کے دور میں؟ عمران خان صاحب کے دور یعنی عمران خان صاحب نے سارے رولز اور بلز کو وائلیٹ کیا، بالکل جس دن اس کو کیبنٹ میں پیش کیا نا، تو شور تو اسی دن اٹھا، ٹھیک ہے، تو کیس تو اسی دن سے جو ہے وہ بننا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو عدلیہ کی اور ہمارے اس میں آتا ہوں قدر ججز کی جو آپ نے ہسٹری پیش کی ہے، میں نے غلط پیش کی ہے؟ تو بدقسمتی سے یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری عدلیہ کا کردار اور ہمارے معزز لیکن پھر جج سوال یہ صاحبان بنتا ہے کا نا کہ یہ کردار، سزا کب تک سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشری اور ججز کا کردار یہی ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا ٹھیک ہو لیکن بعد میں جو فیصلہ ہے وہ کمپرومائزڈ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہو اور بعد میں جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہو۔ میں آپ کی رائے اس لیے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں اور آپ ایک لائر بھی ہیں، آپ نے اس کیس کو لازم بات دیکھا بھی ہوگا، اس میں جو ایشوز آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کا بیلاق تجزیہ، آپ ایک آنیسٹ اوپینین دیں کہ آپ کے نزدیک 14 سال قید کی سزا بنتی ہے؟ عمران خان کی کیس ثابت ہوا ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو کیس ہے نا، اس میں عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کرپٹ پریکٹس۔ اچھا، معاملہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہاں پہ پکڑے گئے منی لانڈرنگ کے چکر میں، اور وہاں پہ کی جو این سی اے ہے ایجنسی، ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کیونکہ ان کی یہاں پہ ہمارے پاس کلیئرنس نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے قانون کے مطابق یہ پیسے جائیں گے اسٹیٹ آف پاکستان کو، یہ ان کا قانون ہے۔ اب جب یہ پیسے واپس آنے تھے جی تو وہاں پہ جو کمپرومائز ہونا تھا ان بٹوین، جس سے یہ رقم برآمد ہوئی اور اس این سی اے ایجنسی میں، ورنہ نہیں تو کیس چلنا تھا، 2 سال چلتا، 4 سال چلتا۔ تو یہ ایگریمنٹ جو ہے، جو تھرڈ پارٹی جو کہ 2 ایگریمنٹ ہوئے، ایک شہزاد اکبر نے کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے اس کے ساتھ، اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے جو بزنس ٹائکون صاحب کے صاحبزادے نے اور این سی اے کے درمیان ہوا۔ اب آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ جو دوسرا ایگریمنٹ ہے نا، پہلا جو بزنس ٹائکون والا ہوا، جو دوسرا ہے، ٹھیک ہے، جو این سی اے کا اور بزنس ٹائکون کا ہوا، بزنس ٹائکون کا ہوا، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک یہ پہلا ایگریمنٹ نہ ہوتا۔ ہاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اچھا، اور یہ جو پہلا ایگریمنٹ ہے، کیونکہ یعنی ایک آدمی سے رقم برآمد ہوئی ہے، دوسری ایجنسی نے برآمد کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسرا آدمی یعنی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یہ اب اس کی ان پیسوں کی مالک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب تک وہ تیسری جو پارٹی ہے وہ اپنی کنسنٹ نہ دے، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، وہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی کنکرنس کے بغیر یہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ کانسنٹ انہوں نے دی، اس کانسنٹ کے نتیجے میں وہ پیسہ 6 نومبر 2019 کو شہزاد اکبر نے ڈیل کی این سی اے کے ساتھ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کانسنٹ دی، ٹھیک ہے۔ اب میرا سر سوال یہ ہے کہ آپ وکیل ہیں، ایک بندہ آ کے بھی خود کہہ دے رہا کہ جی یہ جو فلاں ملزم تسی پھڑے ہے اے مجرم نہیں ہے، قتل میں کیتا ہے، انہوں بھی ثابت کرنا پڑے گا نا کہ میں قتل کیتا ہے۔ یہ تو بات لاء کی ہے نا سر، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ بچا رہا ہو اپنے باپ کو، اپنے رشتہ دار کو، عزیز کو۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو ایسا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں آیا جو کہ آپ کی گورنمنٹ نے یا تو کورٹ کو دینا تھا یا میڈیا کو بھی دکھانا، جس لیول پہ آپ نے چارج شیٹ قائم کی ہے ایک سابق الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر۔ یہ ڈاکیومنٹ جس میں آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات مان لوں آج، کہ جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے انڈورس کیا یا انہوں نے فیسلٹیٹ کیا، اس کے بعد بزنس ٹائکون کا اور اس کا ایگریمنٹ ہوا۔ این سی اے کی یہ کنڈیشن تھی نا۔ نہیں، لیکن سر یہ جو ایگریمنٹ شہزاد اکبر نے کیا یہ تو ہمارے سامنے آنا چاہیے نا، ڈیٹڈ 6 نومبر، تو اسٹیٹ آف پاکستان کے بیہاف پہ اس نے کیا۔ وہ ڈاکیومنٹ آج تک آپ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لائے، جس سے کہ وہ لکھے گا نا اس کے اندر کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان یہ آپ کو کہتی ہے کہ یہ ایگریمنٹ کریں اور سپریم کورٹ کے جس برانچ میں یہ پیسے ڈال رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے جو بھی واٹس ایور، وہ لیٹر آج تک سامنے آیا۔ وہ کانسنٹ دینے کے لیے جو اپنا کیبنٹ سے جو پرمیشن لی گئی، کیبنٹ سے جو اختیار لیا گیا،
وہ اسی مقصد کے لیے وہ دے گئے۔ اختیار بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، اس میں کیا ہوا اس دن؟ وہ سیل لفافہ آج تک سامنے نہیں آیا۔ بات یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کانسنٹ جو ہے وہ پہلے دے دی گئی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی اور approval کیبنٹ جو سے ہے اپروول بعد میں ہوا نا صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کے کانٹینٹس ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہی اسی وقت میں کانسنٹ دے کے ایگریمنٹ کروایا گیا، یعنی آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کی رقم جو ہے وہ ان کی لائبلٹی کے اگینسٹ آ کے جہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئی۔ کرنا ہے نا سر ڈاکومنٹیشن سے، نہیں وہ بات یہ ہے نا کہ یہ ان معاہدوں میں یہ چیز موجود ہے۔ وہ معاہدے آپ سامنے آج تک کبھی لائے نہیں، میں یہ پوائنٹ نہیں وہ معاہدے جو ہیں ان کے کچھ، آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ میرے سامنے بزنس ٹائکون فیملی کی ای میل بھی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو انڈورس کیا، لیکن ہمارے لیے کافی ایویڈنس نہیں۔ ایک بندے کو 14 سال کی سزا جو آپ دیتا ہے کورٹ، تو جب میرے سامنے وہ انف ایویڈنس نہیں ہے، میں کورٹ تو خیر نہیں ہوں، تو یہ کس طرح کورٹ کے سامنے ایویڈنس ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں، اس میں اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو اس فیصلے میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ مختلف جو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ گورنمنٹ کی کنسنٹ، اس کے بعد اس ایجنسی اور علی ریاض کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ، اور اس کے نتیجے میں جو فیور لی انہوں نے 458 کنال جو لی جگہ، اور 28 کروڑ روپے لیا وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ بنانے میں، فرا گوگی والا بھی، اور اس کے بعد 240 بنی گانا میں جو لی گئی بنی ٹریل ثابت نہیں کر سکیں۔ اب معاملہ یہ ہے نا کہ یہ پھر اگر انہوں نے یہ فیور دی ہے تو یہ چیزیں لی ہے نا، ورنہ اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ ان کو یہ، لیکن صاحب پھر بھی آپ کو یہ ایویڈنس دکھانا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس جج نے کیا کیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معاملہ جائے گا تو یہ دیکھیں نا، کیونکہ اب جو ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس کر رہی ہے وہ برٹش کاؤنٹی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے میرے سامنے، جو اسی یہ پورا فیصلہ ہے 31 پیج کا، اس فیصلے میں جو میں آپ کو ایک پوائنٹ پڑھ کے سناتا ہوں، آپریٹو پورشن ہے وہ پڑھیں آپ۔ اب میں آپ کو پڑھتا ہوں، اس میں جو امپورٹنٹ بات اس نے لکھی ہے نا، انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ ان کا ویزا کی ریجیکشن کی وہ تھی، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم ویزا کیوں نہیں آپ کو کر رہی ہے، وہ اس کو چھوڑتے ہیں نا، آتے ہیں اصل مدعے پہ۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے، پیراگراف 45 ہے اس فیصلے کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، برٹش جج کہہ رہا ہے The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 November made between the NCA and business tycoon. It identified that the monies which had been the subject of the settlement, which is Supreme Court کی تھی ان کی اور ان کی, would be paid towards the 460 billion, ان کا لکھ کے کمپنی کا نام, and were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment. وہ کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اسی میں جائے گا. اس کا پیرا 48 ہے وہ بھی ذرا پڑھیں. پیرا 48 پڑھ لیتے ہیں. آپ برٹش کورٹ کے فیصلے کا کہہ رہے ہیں؟ یہ اسی فیصلے کا, اسی فیصلے کا, یہ جو ویزا ریجیکشن کا ہے. پیرا 48. As to the order of the implementation bench of the Supreme Court, the judge had noted that the agreement to pay money was reached and the transfer of the land to that town permitted to remain only because of the significant third party interest. یہ آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ پارٹی عمران خان ہے. پھر بھی سر کلیئرنس چاہیے اس پہ کہ یہ ایگریمنٹ جب تک نہیں, یہ 6 نومبر 2019 کے سامنے نہیں ہے شہزاد اکبر والا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کے بغیر یہ ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. سر میں نے اس سے بات پوچھی, اس کی وجہ کہ تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ تھا, کیونکہ پیسے جو تھے وہ تھرڈ پارٹی کے تھے. اب تھرڈ پارٹی جو ہے اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتی ہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ آپ فلاں اکاؤنٹ میں بھیج دیں یا فلاں آپ جگہ پہ جو ہے وہ ان کو سیٹل کر دیں. اب تھرڈ پارٹی جو ہے, تھرڈ پارٹی گورنمنٹ ہے, تھرڈ پارٹی نے یہ فیور دی اور اس کے مقابلے میں فیور. میرا اور آپ کا ڈفرنس اتنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیور دی, وہ فیور لکھی بھی دی ہے اور وہ 6 نومبر 2019. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا اگر یہ فیور دی ہے, نہیں اگر یہ نظر آ جائے یہ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے کہ فیور جب دی ہوگی گورنمنٹ نے لکھ کے دیا ہوگا نا کہ جناب ان کو آپ ان کے پیسے جو ہے سپریم کورٹ کے اس میں ڈال دیں, وہ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. سوال میرا اتنا ہے. نہیں 14 سال سزا آپ نے کس طرح دی؟ بات یہ ہے کہ اس فیصلے سے جو کہ یہ فیصلہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ, یعنی یہ وہ فیصلہ نہیں ہے کہ جس فیصلے کی روح سے پیسے جو ہیں وہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ فیصلہ وہ ہے جہاں پہ ان کی ویزا ریجیکشن, یہ تو کچھ اور تھا. جی تو بعد کا فیصلہ بہت, لیکن اس میں جو اس کا ذکر ہے, ذکر میں یہ بات موجود ہے
کہ یہ جو اپنا پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ میں لائبلٹی پھر بھی رانا صاحب ہمیں کلیئر کٹ ایویڈنس چاہیے. یہ اس تیسرا فریق جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کی سر ہم اس ملک کے اندر اتنے پرائم منسٹر کرپشن کیس پہ نااہل دیکھ چکے ہیں, آپ مجھ سے ایگری کریں گے, اور جس طرح ہوتے ہیں وہ کیسز بنائے جاتے ہیں, یہاں پہ تو بہت زیادہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہمیں چاہیے. یہ ڈاکومنٹ ہمیں دیکھیں چاہیے. کامران صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کرپشن ہے, یہ کرپٹ پریکٹس ہے, یہ فیور دی گئی وہاں پہ, اور اس فیور کے نتیجے میں یہاں پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی اپنا جو ہے وہ رقم ایسی بات ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ارب روپے جو ہے اس فیور کو دینے کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل کیا گیا. اب رہی بات کہ جی ثابت, آپ دیکھیں قتل ہوتا ہے, ملزم جو ہے وہ شک کے فائدے پہ بری ہو جاتا ہے, تو اٹ مینس کا قتل نہیں ہوا, اس نے وہ کوئی جو ہے وہ خودکشی کی, وہ تو بری ہو گیا نا سر. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ جو بری ہو گیا تو قتل تو ہوا ہے نا سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ چیز جو ہے وہ کل کو آ کے کسی جگہ پہ جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو یہ کہتا تھا کہ وہ جی ایک سمندر ہے, اس سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی, وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی, تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا وہ میرے ہوتے ہوئے یہ کشتی ڈوبی ہے تو میں تو ذمہ دار ہوں. یعنی جو جس قسم کا وہ لوگوں سے توقع کرتا تھا کہ یہ رسیدیں دو, تلاشی دو, کرپٹ ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں, اس بندے نے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی نے فیور دی ہے اور اتنی رقم جو ہے وہ اس نے لی ہے. اب یہ دیکھیں جو ٹرسٹ ہے, کہنے کو ٹرسٹ ہے, آپ مجھے بتائیں یونیورسٹی بنی ہوا کام ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو شوکت خانم ہے وہ بھی ٹرسٹ ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو فیملی کے لوگ ہیں, سن لے نا, کتنے لوگ ہیں جو زخمی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدھے شوکت خانم پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ جتنی دیر رہے وہ اپنے گھر کی طرح رہتے ہیں, اور وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو سہولت ملتی ہے. کوئی ان کے علاوہ کوئی اور ہے کوئی؟ وہ بات یہ ہے کہ اس ٹرسٹ کے مالک یہ دونوں میاں بیوی, اور ان کو اس ٹرسٹ کی پراپرٹی میں وہی اختیار ہے جو آپ کو اور مجھے اپنی وراثت میں ہے. تو معاملہ یہ کہنا کہ جی وہ تو جی ٹرسٹ ہے, جی وہ کہہ رہا میں نے اپنے لیے تو کوئی چیز نہیں لی نا, میں نے انگلینڈ میں تو کوئی پراپرٹی, میں نے بھائی سارا کچھ اپنا ہی ہے نا, یونیورسٹی کے لیے نا سر. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کس کی ہے؟ دیکھیں اپنے شوکت خانم کس کا ہے؟ گھر تو نہیں نا بنا رہا. شوکت خانم کس کا ہے؟ وہ لوگوں کے کینسر کا علاج کرتا ہے. نہیں, شوکت خانم میں سے آپ اور میں جو ہے وہ $30 ملین جو ہے وہ نکال کے دبئی بیچ سکتے ہیں. ہوا تھا نہیں, اس قسم کے اور بھی واقعات ہوئے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹی کی ملکیت ہوتی ہے. اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے چلتے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا آپ کیس چیلنج کریں گے یا کر دیا ہوگا آج, تو اس کے بعد ایک تو یہ بات آ رہی تھی کہ جی آپ نے یہ فیصلہ اس لیے بھی ڈیلے ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ ججز کی تقرری کا معاملہ تھا, تاکہ ایک ایسا ڈویژن بینچ بنایا جائے جو کہ عمران خان کو اس کے اوپر کوئی ریلیف, یعنی کہ چلو بھلے مقدمہ چلتا بھی رہے لیکن ضمانت تو اس کا حق ہے نا, وہ بھی نہ دے. تو رانا صاحب آپ سمجھتے نہیں کہ اگر یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے یا ایسا ہونے جا رہا ہے, آپ خود عمران خان کے وکٹم رہے, آپ کے لیے آوازیں اٹھائیں, آپ کی وائف نے, پورے پاکستانی میڈیا نے, ہم نے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ زیادتی ہے کہ اگر آپ پورا کورٹ اس طرح مینج کر دیں, اگر ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جی وہ اس کو ریلیف نہ ملے, اس کو ضمانت نہ ملے, اس کی شکل نظر نہ آئے, تو اس سے تو اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی اور کرپشن کا یہ کیس کنٹروورشل ہو جائے گا. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو اچھا تو نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں بالکل اچھا نہیں کر رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے عدلیہ کی اور ججز کی جو پوری ہسٹری بیان کی ہے جو کہ بدقسمتی سے درست ہے, تو اب آپ اس کا دیکھیں ہم اس کا کوئی کیا علاج کریں اس کا. اچھا یہ آپ کی کنٹرول میں نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے. تو راز صاحب پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں جس میں اس میں تو میں آتا ہوں کہ وہ جوڈیشل کمیشن والی بات پہ, لیکن وہ مذاکرات کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ جی کم از کم حکومت اتنا تو کر دے کہ جی جن اوفینسز کے اندر آپ کو بیل مل سکتی ہے, جس کے اندر وہ اندر قید ہیں, ان کے قیدی اور عمران خان صاحب سمیت, اس کے اندر کم از کم آپ اس کو چیلنج نہ کریں. آپ نے, میں آپ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, آپ نے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی, آپ نے اس کا ہی مذاق اڑا دیا, آپ نے کہا جی ہم کس طرح انٹرفیئر کریں. حالانکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ اب عمران خان پہ 60 کیس بنے ہوئے, آپ پہ ایک جعلی کیس بنا تھا, ہم نے پروٹیسٹ کیا, اس کے اوپر 60 کیس بنے, ان میں
10 اصل ہو سکتے ہیں, 150 تو آپ کو ہی پتہ فیک ہوں گے. تو اگر اس چکر میں اس کو اندر بٹھایا ہوا ہے, اس کی شکل نظر نہ ہے, اس کی تو پاپولرٹی جیل میں بیٹھ کے بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز میں بارے میں, الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پھر اینڈ میں نون لیگ کہہ دیا ہم نے تو اپنا پولیٹیکل سرمایہ لٹا. بھائی لٹا, ملک کے لیے کیا لٹایا؟ ان پالیسیوں کی وجہ سے لٹا رہے ہیں آپ, کہ جب آپ ایک بندے کو غلط طور پہ اندر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پوری ایسی فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ یار اس کی ضمانت بھی نہ ہو سکے, اسے ٹانگ دیں آپ اگر وہ کرپٹ ثابت ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ سپریم کورٹ سے جا کے. لیکن یہ کام تو نہ صرف ہونا چاہیے کہ آپ ایگری کرتے ہیں اور پھر مذاکرات کے اس پوائنٹ کو بھی آپ نے اڑا دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو ضمانت چیلنج کریں گے. چلیں یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو انہوں نے 9 مئی کو کیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ بالکل کیا, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور مجھے پتا ہے ماسٹر مائنڈ بھی اور انہوں نے جو شہداء کی یادگاروں پہ جا کے بالکل غلط ہے. انہوں نے جو کنٹونمنٹ ایریاز میں جا کے کیا, انہوں نے جو آگ لگائی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ان کے لیے اس یعنی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کو جو انہوں نے کیا بالکل زیادتی تھی. نہیں تو زیادتی تو نہیں, لیکن ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ تو انہوں نے خود ہی اپنے بندوں سے یہ آگ لگوائی, یہ سارا کچھ کیا اور ہمارے اوپر ڈال دیا. اب جن بندوں نے یہ کیا, جنہوں نے ایڈمٹ کیا, جنہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دیا جائے, ان کو یہ ہار پہنا رہے ہیں. تو معاملہ یہ کہ یہ رویہ جو ہے, طریقے صاحب کہہ رہی ہے کہ ہمارا منہ بند کرنے کا طریقہ رانا صاحب کے پاس, وہ کہہ رہی طریقے صاحب کہہ رہی ہے ہمارا منہ بند کرنے کا طریقہ رانا صاحب کے پاس ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ججز لگا دیں آپ اور کمیشن بنا دیں اس کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے. نہیں سن لیں نا, معاملہ یہ ہے کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی FIR درج ہوتی ہے, قتل ہے, ڈکیٹی ہے, کسی کے گھر کو آگ لگانا ہے, تو کیا اس کی انکوائری جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج کرے گا؟ اگر سپریم کورٹ کا جج کرے گا تو وہ سیشن جج فیصلہ کیا کرے گا؟ وہ سول جج فیصلہ کیا کرے گا؟ کیا یہ اس ملک کا قانون جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کو ان کی انکوائری جو ہے وہ آ کے سپریم کورٹ کا جج کرے؟ تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ ان کی انکوائری اس لیے سپریم کورٹ کا جج کرے کیونکہ یہ PTI ہے, یہ عمران خان ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جو ہے وہ اپنے مقدمے بھگتیں. دیکھیں جو بات لیگلی ان اکارڈنس ود لا ود کانسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے نا اس دن چارٹر آف ڈیمانڈ, جس کو آپ نے اسی دن اڑا کے رکھ دیا. نا اسی دن کی پریس ٹاک میں نے پوری کور کی ہے. سن لیں, معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے ہمیں دے دی ہے, ہم اس کا شک وائز پوائنٹ وائز آپ کو جواب جو ہے وہ 7 دن بعد دے دیں گے. یہی کہا تھا آپ نے, لیکن اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے اور ہمارا جواب جو ہے وہ دونوں میڈیا میں چلے جائیں, یہاں پہ ہم بیٹھ کے ان کے اوپر بات کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے میڈیا کو تو جاری کرنا ہے, ہم نے میڈیا کو جاری کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ یہ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کا یک طرفہ طور پہ یہ میڈیا میں موقف جائے گا تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں میٹنگ میں آ کے پیش کرنے سے پہلے میڈیا کو جاری کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر جب وہ میڈیا میں یک طرفہ طور پہ وہ جاری کیا تھا آپ نے, ریجیکٹ ہی کر دیا. نہیں سن لیں نا, یک طرفہ طور پہ جب وہ جاری ہوا اور وہ چلا میڈیا پہ, تو میں نے اس کا جواب یہ کہہ کے دیا کہ جی یہ میری رائے ہے کہ میں نے اسے پڑھا ہے, تو اس کے اوپر ماشاءاللہ رانا صاحب آپ کی رائے کو ہلکی رائے تھوڑی ہوتی ہے, آپ نے رائے دے دی کہ یہ میں نے پڑھا ہے, تو اس کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ یہ چیزیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں. لیکن ہماری جو کمیٹی ہے وہ اس کا جواب, سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, تحریری طور پہ بریک لینے دیں مجھے, آپ بھی چائے پئیں. سب سے امپورٹنٹ سوال, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری ڈیمانڈز جو ہے وہ ان لاجیکل ہیں, پریکٹیبل نہیں ہے, اور جیسے عمران خان نے کہہ دیا اپنے چیئرمین کو, گوہر صاحب کو, کہ جی اگر یہ جوڈیشل کمیشن اور 9 مئی پہ کمیشن نہیں بناتے اور اس پہ 26 نومبر پہ, تو آپ چوتھے سیشن میں نہ جائیں. اس کا جواب نے بعد میں دینا ہے. تو پھر آپ مجھے ذرا آنیسٹلی بتائیں نا کہ لوگوں کے لیے تماشا جو لگا ہوا ہے مذاکرات کا, تو یہ مذاکرات تو پھر ختم ہے نا, یہ تو بس آپ بھی خانہ پوری کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. جی رانا سنورا صاحب ایسا موجود ہے, اور میں نے بڑا یہ ریکارڈ پہ پروگرام اس لیے رہے گا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان میں وزیر اعظم کو ایسے ہوتا ہے کہ کل اگر ان کی گورنمنٹ میں ان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد عمران خان باعزت بری ہو گئے تو میں رانا صاحب نے کلپاں ضرور سناواں گا. جڑا رانا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی انہوں نے اے غلطی کی, انہوں نے اے غلطی, میں کہوں گا رانا صاحب ساری غلطیاں ہوگی نا پوری, تو لو جی اے عمران خان باہر آ گئے, جس طرح نواز شریف صاحب بھی آئے سن, یوسف رضا گیلانی بھی چیئرمین سینٹ نے, بے نظیر صاحبہ بھی دوبارہ آگے پاور. کی خیال ہے؟ نہیں, میں نے تو پہلے کہا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ اگر شک پڑ جائے نا, شک
ہاں جی تو اس کا فائدہ ملزم کو جائے گا. اتنے تو کوئی تو پرائم منسٹر کو فائدہ نہیں تو جانا. شک جو ہے وہ جج صاحب کو کبھی بھی پڑ سکتا ہے. صحیح لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کیس میں شک نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب نے فیور دی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیور لی اے جڑے نیب والے نے نا اور فیور لی اور فیور لی, لیکن اے نیب والے جڑے نا رانا صاحب اے ایویڈنس تلاش کرتے پھر رہے ہون گے جدو آب و ہوا چینج ہوئے گی نا کہ کس طرح عمران خان نو باعزت بری کروانا ہے. اے تسی مانتے ہو جدو آب و ہوا اگر چینج ہو گئی تے آب و ہوا جو ہے وہ میں تو خود اس کا عینی شاہد ہوں ہاں کہ جب میرے خلاف کیس بنایا گیا تھا اس وقت تو 20 کلو ہیروئن مجھے سزائے موت دلانے کے لیے ڈالی گئی تھی نا. تو جب پھر ماحول چینج ہوا تو پھر وہی جو ہے وہ پھر بھاگے پھر رہے تھے کہ جناب یہ کیس جو ہے غلط ہے غلط ہے. اور اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اسی تے وہ تو بعد ہی بھاگے سر اسی پہلے دن تو کہہ رہے تھوڑے کیس غلط ہے. رانا صاحب واپس آ جاؤ مذاکرات تے. اسی سر کانکریٹ گل کرنے ہیں کہ جو عمران صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی اب آپ نے چوتھے سیشن میں نہیں جانا, کوئی جوڈیشل کمیشن اگر انہوں نے نہ بنایا ان دونوں کے اوپر وہ آپ نے نہیں بنانا, مجھے پتا ہے. دوسرا آپ نے بھی کہہ دیا پریس ٹاک کر کے کہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے, ارادہ ہے کہ ان چیزوں پہ وہ کیس چل رہے ہیں ہم ان پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا, ابھی آپ بتا رہے ہیں. تو پھر یہ جو مذاکرات کا فریم ورک ہے یہ فلاپی ہے. اگر میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سب کمیٹی بنائی ہے. اچھا اس کمیٹی میں اٹارنی جنرل ہے, اس میں لا منسٹر ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کے ایک ایک پوائنٹ کا باقاعدہ تحریری طور پہ جو جواب ہے, جس طرح سے انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں پیش کیا تھا, ہم باعزت طریقے کے ساتھ ان کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے. 28 تاریخ کی جو ہے وہ میٹنگ میں. اس کے بعد پھر ان کا سوال ہے, ہمارا جواب ہے, بیٹھ کے بات ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان ڈائیلاگ سے ہی یہ سسٹم فرق یہ ان کا لیڈر بند ہے نا, ڈیڈ لاگ سے نہیں ان چلتا. کا تو لیڈر بند ہے نا, اس لیے وہ اس ٹاک کا ان کو فائدہ تب ہے جب وہ باہر آئے. نہیں ہم بھی تو بند تھے نا, ہم اس وقت بھی جو ہے وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار تھے جب اپوزیشن میں تھے. ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی سمجھوتا ہو بھی سکتا ہے, کوئی کنسنسس ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے, یہ کس بنیاد پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ 1% چانس بھی ہے کہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ ہمارا ابھی جواب جو ہے وہ سب کمیٹی جو ہے وہ فل فلیج کمیٹی کو پیش کرے گی, پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی اپروول دیں گے, اس کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ پیش کریں گے. اب کل کو وہ جواب جب تک تیار نہیں ہوتا اس وقت تک میں اس کے بننے یا نہ بننے کے متعلق کو حتمی بات تو نہیں کر سکتا. لیکن رانا صاحب اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا اور تحریک انصاف اس کا بائیک آؤٹ کرتی ہے مذاکرات کا, نہیں, لیکن یہ رویہ جو ہے نا, یہ مذاکرات کرنے کے حوالے سے یہ رویہ غلط ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اگر یہ آپ کریں گے تو ہم آپ سے بات کرنے کے ورنہ ہم بات نہیں. اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ مذاکرات پہ یا آپ نے اپنے طور پہ شروع کی ہے؟ دیکھیں یہ اس بارے میں جب بھی کوئی کنسنسس کسی بات پہ ہوگا یا کوئی بات سامنے آتی ہے تو لازمی طور پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے اور اپنی الائی جماعتوں سے جو ہے وہ ان کو اور موڑ لیں گے. لیکن ابھی تک تو خیر اس مرحلے تک بات ہی نہیں پہنچی. یہ کیس 9 مئی کا ہو, 26 نومبر کا ہو, یا یہ سارے معاملے جو ہے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح ان کو آن بورڈ لیے بغیر, ایون ڈے ٹو ڈے آن بورڈ لیے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو بھی تو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں مامرے یہ جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ان سے کروائیں, اور پھر ساتھ جو ہے یہ نہیں ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے کروائیں, نہیں ساتھ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں کہ جی یہ کریں ورنہ ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے کروانے کے بجائے ان سے کروائیں, یہ ان کا کام ہے. تو وہ تو ان سے بات بھی نہیں کرنے کو تیار, ہم تو ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ان کے ساتھ. لیکن سر وہ جو میٹنگ ہوئی ہے کہ پشاور کے اندر, اس میں تو آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کا ملاقات ہوئی, چیئرمین گوہر کی, اوین گنڈا پور کی, للکارتے رہتے ہیں, جس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کو بیان آ گیا کہ جی آپ نے مذاکرات وہاں کھول لیے, آپ وہیں پہ کریں. مطلب لگا کہ حکومت ڈسٹرب ہوئی ہے اس بات سے. دیکھیں جو ڈی جی ISPR ہے اس نے 8 مئی کو ایک پریس کانفرنس کی تھی,
تو دیکھیں وہ ان کی پریس کانفرنس ایسے ہماری طرح تو نہیں ہوتی کہ جی ٹھیک ہے جی پریس کانفرنس اور کوئی بات جو ہے وہ جس طرح ان کا تو ایک ایک لفظ جو ہے اس کی اپروول بھی ہوتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ. انہوں نے کہا تھا کہ جی 9 مئی اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو پہلے صدق کے دل سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر بات ہوگی, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ہم نے اس کے اوپر کیا. اور جوڈیشل کمیشن ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے, یہ دو باتیں نا. جی, تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تو یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ میں خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کو آگ لگا دوں اور اس کے بعد آپ کو کہوں گی یہی تو آپ نے خود ہی لگائی ہے, تو آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. یعنی یہ بات جو ہے یہ آگ لگانے کے عمل سے بھی زیادہ سیریس ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بھی یہ بات کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بن نہیں سکتا اور 9 مئی پہ معافی مانگے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, تو پھر آپ جو دوسرے پولیٹیکل سٹیک ہولڈروں سے اس بارے میں بات کریں وہ تو ایرریلیونٹ ہو گیا نا. اصل تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے اپروول لینا ہے. انہوں نے کوئی تقریباً کوئی جو ہے 20-22 انہوں نے نکات اٹھائے ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ دوسری چیزوں سے مختلف ہیں جو مانی جا سکتی ہیں, تو ہم ان کو جو ہے وہ جب اس کا جواب دیں گے تو یہ تو اسی میں جو ہے وہ بات سامنے آئے گی. مانی جا سکتی ہے تجزیے کی حد تک چلیں کہ کون سی ایسی بات ہے ان چیزوں میں سے جوڈیشل کمیشن اور قیدیوں کی رہائی ہے, وہ یہی ہے نا, انہوں نے تو الیکشن مینڈیٹ کو بھی چیلنج کیا, کس کو مانا جا سکتا ہے؟ اس میں کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے جو ہے وہ جو مانی جا سکتی ہے وہ آپ کے ذہن میں کون سی کہ چلیں یہ شاید ہو جائے, ابھی تو ہو رہا ہے فیصلہ مجھے پتا ہے, لیکن آپ کا اپنا بھی تو ایک پولیٹیکل سر وہ ہے نا کانشیس, آپ کا تجربہ اتنا, مطلب آپ کے خیال میں کون سی ایسی یار جو شاید ہو جائے؟ اس میں دیکھیں, اس میں انہوں نے جو مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اریسٹ جو کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہوا, وہ اس طرح سے ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اپنا وہ حالات کیا تھے جن حالات نے اس معاملے کو جو ہے وہ اپنا عمران خان کے اریسٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں, اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو واقعات ہوئے, یہ جو حالات ہوئے, یعنی ایک کچھ انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کی بھی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر سب کمیٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, دیکھیں اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں. اس بات پہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے آپ کا کہ آپ بیل چیلنج نہ کریں ان کی, وہ تو حکومت کے اختیار میں کہ بالکل نہیں ہو سکتا, کہ کوئی ایک پاسبلٹی ہے یار 1% چانس نہیں, اختیار تو ہے عدالت کا. عدالت میں بیل تو آپ نے چیلنج کرنی ہے نا. ہاں نہیں, جو آپ چیلنج کرتے ہیں عدالت میں اختیار ہو جاتی ہے. جب یہ بیل کے لیے اپلائی کریں گے تو پروسیکیوشن نے جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے, ڈیفینس نے بیل کے حق میں بات کرنی ہے, تو یہ اختیار تو عدالت کا ہے. عدالت اگر بیل لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. عدالت کی بات نہیں ہو رہی, وہ پروسیکیوشن کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کا وکیل جو جائے گا ہاں تو وہ جا کے کہہ دے کہ جی بیل کو اپوز نہیں کر رہے, تو پھر تو کیس ہی ختم ہو جائے گا. نہیں, بیل سے باہر نکلے کیس. معاملہ یہ ہے کہ اگر کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے دی پروسیکیوشن تو پھر تو کیس ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو راستہ پھر ممکن کیا ہے مذاکرات میں؟ جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بن سکتا, بیل والی بات بھی نہیں ہو سکتی, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ تو ویسے ہی ایک ٹائم کر کے تو آپ ان سے ڈسکس کر کے اپنے ان سے پھر آئیں گے نا, فائدہ تو کچھ نہیں ہونا اس کا, آپ نے انکار ہی کرنا ہے میرے حساب سے. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے ان کا آپس میں ڈائلاگ جو ہے, آخر دیکھیں ملک میں تو چلنا ہے نا, پارلیمنٹ میں چلنا ہے. تھیوری کی بات کر رہے ہیں نا, پریکٹیکلی معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ڈائلاگ سے چلے گی نا, ڈیڈ لاک سے تو نہیں چلے گی. عمران خان کا باہر آنا کتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی نہیں؟ تو عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جناب جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کا موقف میں آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے عمران خان باہر آ جائے, یہ آپ سمجھتے ہیں الٹا ہی ہوگا صاحب اگر وہ باہر آ گئے؟ اس میں جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو جو اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ باہر آنے کے میں باہر آنے پہ نقطے پہ صرف بات کر رہا ہوں, میں اتنا بڑی آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا. باہر آنے پہ آپ کا موقف کیا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ جائے تو آپ کو لگتا ہے ملک میں ذرا تھوڑا سیاسی ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے باہر آنے سے جو ہے وہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے. اگر ان کے وہی خیالات وہی جذبات رہے جو کہ ان کے 2014 سے ہیں, 2014 سے لے کے آج تک 10 سال ہو گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نفرت کی سیاست کو, محاذ آرائی کو, مارا ماری کو, دوسروں کی انسلٹ کو کے علاوہ انہوں نے اور کام کیا کیا ہے؟ ان کی سیاست ہی یہ ہے, نفرت کی سیاست. یعنی اسکول کے بچوں کو انہوں نے کہا, ماؤں کو, کہ جب اسکول میں بچوں کو بھیجو تو ان کو کہو کہ دوسری پارٹی کے بچوں کو, جب اب بچوں کو بھی ان کو چور کہیں, ان کو ڈاکو کہیں. تو رانا صاحب آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے اگر وہ ان باتوں کو
کیونکہ غلطیاں تو ہر ایک نے کی ہیں اس ملک میں. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، پولیٹیشنز، میڈیا، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. اس کا حل کیا آگے؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ سارے جو ہے وہ اکٹھے بیٹھیں. اس کو بیٹھنے کے لیے اس کو باہر نکالنا پڑے گا. نہیں دیکھیں، اس کا حل جو ہے، اس کا حل 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف جب آئے ہیں واپس، تو انہوں نے ایک بہت بڑے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے لاہور میں انہوں نے کہا تھا کہ میری 40 سال کی سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک ہم جہاں پہ پہنچ گئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنے معاملات. سر اس سر جوڑنے میں آپ عمران کو شامل نہیں نہ کرتے؟ نہیں شامل. کیسے کریں؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھو سب سے مراد، بلکہ انہوں نے تو جوڈیشری کو بھی انہوں نے نہیں رانا صاحب مجھے بتایا نا اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے. یہ تو آپ نے بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی. امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے؟ وہ جیل میں نہیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ویسے مجھے ان کو مفت مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دے دو میرے پلیٹ فارم میں. آپ مجھے بتائیں کہ جو وہ گفتگو کرتے ہیں وزیر اعظم کے دل دکھتا ہے، وزیر اعظم کے متعلق، میاں نواز شریف کے متعلق، اداروں کے سربراہوں کے متعلق، جس قسم کے ٹویٹ، جس قسم کا پراپیگنڈا، جس قسم کی گفتگو، آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ سہل کرتی ہیں؟ ویسے رانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف دی جڑا پلاننگ ہے وہ کہ تواڈے کولوں جوڈیشل کمیشن بنا کے نا تو دے بعد اگلی بیرک تواڈی ہوئے عمران خان دے نال. کی خیال ہے؟ انہوں کا پلان میں لگ رہے ہیں. نہیں وہ جو ہم سے چاہتے ہیں نا، ہاں جی، یہ جو انہوں نے جب یہ پیش کیے یہ سارے کہ جی آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، لگے پھر تو میں نے کہا کہ آپ سادہ الفاظ میں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں جیل میں، یہاں نہیں یعنی ہم کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمیں بٹھا دیں، اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں آپ جا کے بیٹھ جائیں. اس بار آپ کی حکومت کتنی با اختیار ہے؟ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ 10 میں 10 تو ہے کہ پوری با اختیار ہے. 1 2 3 4 یہی آپشن. اگر آپ کراس کوشچن نہ کریں اور وائی نہ کہیں تو پھر میں آپ کو صحیح جواب دے سکتا ہوں. سر میں نہیں کروں گا. 5 زیادہ دیتے ہیں اپنے آپ. رانا صاحب ایور گرین ایز ایور ہمارے ساتھ تھے. ہمیں دیجیے کل تک اجازت.